حضرات محترم، سوال یہ تھا کہ کس مرض میں ایک مسلمان کو شریعت مطہرہ کی طرف سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوا کرتی ہے اور وہ مسلمان گناہ گار بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے 3 صورتیں ایسی ذکر کی ہیں کہ اگر ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت بھی متحقق ہو، ایک صورت بھی پائی جائے تو اس مسلمان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوا کرتی ہے اور وہ شرعاً گناہ گار بھی نہیں ہوا کرتا۔ اس میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی ماہر ڈاکٹر اپنے تجربے کی بنا پر کسی مریض کو یہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا یا شفا میں تاخیر ہوگی، بشرطے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ طبیب خوف خدا رکھنے والا ہو، خود بھی روزہ رکھتا ہو اور روزے کی اہمیت اور وقعت کو سمجھتا ہو کہ شریعت اسلامیہ میں روزے کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اگر ایسا ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہے تو پھر اس کی بات کو تسلیم کر کے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی سابقہ تجربہ ہو اس حوالے سے، مثال کے طور پر سابقہ رمضان میں بھی یہ بیماری اس شخص کے ساتھ لاحق تھی، یا سابقہ رمضان میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا لیکن اس رمضان سے پہلے اس نے کوئی نفلی روزہ رکھ لیا ہو اور اس مرض کی وجہ سے روزہ پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہو اور اس کی حالت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہو اور اس کے مرض میں اضافہ ہو گیا ہو، تو اب چونکہ سابقہ تجربہ موجود ہے تو سابقہ تجربے کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر اب کا روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ موجودہ مشاہدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان میں روزہ رکھے اور اس کے بعد اپنی حالت اور کنڈیشن کو دیکھے کہ اب اس کی حالت اسے جو ہے وہ روزہ رکھنے کی اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی۔ مثال کے طور پر وہ روزہ رکھتا ہے اور اس کی حالت میں اور اس کی کنڈیشن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور بھوک پیاس کو برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو اب موجودہ مشاہدے کو دلیل بنا کر وہ آئندہ کا روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ ایک ماہر ڈاکٹر کہے، اس کا سابقہ تجربہ ہو یا موجودہ مشاہدہ ہو، تو اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی پائی جائے گی تو روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہوگی اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح حاملہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے بعض اوقات روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جایا کرتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے بھی یہ تینوں صورتیں ہوں گی کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر کہہ دے تجربے کی بنیاد پر کہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، یا موجودہ مشاہدہ اس بات پر دلالت کرے کہ وہ روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں اس کی حالت میں بگاڑ پیدا ہو جائے یا بچے کی جان جانے کا خوف ہو، یا اس کا سابقہ تجربہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ پہلے جب وہ عورت اس حالت میں تھیں اور اس کنڈیشن میں تھیں تو ان کی حالت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہو یا بچے کی جان جانے کا خوف ہو، تو پھر حاملہ عورت کو بھی اجازت مل سکتی ہے ان تینوں صورتوں میں سے ایک صورت کے پائے جانے کے وقت، اور ایسی عورت بھی گناہ گار نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔